بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سورہ ضحیٰ سے آج کے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے. سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک یہ تقریباً 20 صورتیں بنتی ہیں. ان کی تعداد 20. علماء کرام نے حضور علیہ السلام کے عمل یہ بھی بتلایا ہے کہ جب بھی یہ 20 صورتیں حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تو ہر صورت کے شروع میں یا آخر میں تکبیر کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کلمات پڑھا کرتے تھے. تو سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک شروع میں یا آخر میں جیسے سہولت ہو یہ تکبیر کہہ لینا یہ مسنون عمل ہے، سنت سے ثابت ہے. عام تلاوت کے اندر نماز کا مراد نہیں ہے. عام تلاوت کے اندر اگر آپ ان صورتوں میں سے کسی صورت کی تلاوت کریں تو شروع کے اندر یا آخر کے اندر یہ تکبیر کہہ لیا کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہ مسنون عمل ان 10 صورتوں میں ہے، اس 20 صورتوں میں ہے. ان کے علاوہ کسی اور صورت کے اندر یہ عمل مسنون نہیں. 20ویں صورت ہے. اور دوسری بات جو علماء نے اس صورت کے آغاز میں بھی بیان کی ہے کہ دوسری صورتیں ہم جیسے ہر مسلمان کو صاحب ایمان شخص کو یاد ہونی چاہیے. کم سے کم یہ 10-20 کی 20 صورتیں ہم زبانی یاد کرنے کا اہتمام کریں، مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے، تاکہ کم سے کم تراویح کے اندر ہم جب پڑھیں ہمیں ہر رکعت کے اندر الگ صورت پڑھنے کی توفیق ہو. ہر رکعت کے اندر ہم دوسری صورت پڑھیں. ایسا نہیں کہ ہم 20 کی 20 رکعت کے اندر آخری 10 صورتیں پڑھیں اور انہیں 10 صورتوں کو بقیہ 10 رکعتوں کے اندر ریپیٹ کریں، اعادہ کریں. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت کے اندر ہم الگ صورت پڑھیں. اس لیے اس طرح سے قرآن کا حق ہے تمام مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے. یہ 20 صورتیں ہم میں سے ہر آدمی کو زبانی بات روزانہ 2 آیتیں 3 آیتیں یاد کر لیا کر لے تو یہ آرام سے 20 صورتیں یاد ہو جائیں. سورہ ضحیٰ اس کا ترجمہ یہ ہے والضحیٰ، اور قسم ہے چاشت کے وقت کی. واللیل اذا سجی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اس کی تاریکی گہری ہو جائے. ما ودعک ربک وما قلی، کہ پیغمبر آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، وما قلی، اور نہیں آپ سے ناراض ہوا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور یقیناً ہر آنے والا دن گزشتہ کے مقابلے میں آپ کے لیے بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کہ پیغمبر جب ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر ہم نے ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور کیا ہم نے آپ کو ناواقف نہیں پایا تھا پھر ہم نے آپ کو آپ کی رہنمائی کی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تھا فَأَغْنَىٰ، پھر مستغنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ارتھات کسی یتیم کو مت چڑھیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
تथा किसी यतीम पर नाराज मत होइए। वअम्मा साइल फला तनहर, और किसी साइल को सवाल करने वाले को मत झिड़किए। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों को बयान कीजिए। 11 आयतों पर मुश्तमिल मक्की सूरतों में से अल्लाह जल्ल शानहू ने 2 कस्में खाकर इस सूरत के अंदर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि आपके रब ने न आपको छोड़ा है न आपसे नाराज हो रहा है। इस आयत के या इस सूरत मुबारक के पस मंजर में कुछ वाक़यात तफसीर की किताबों में बयान किया गया है। बाद रिवायात से वाक़या मालूम होता है कि कभी कभार वही की हुजूर के अंदर कुछ ताख़ीर हो जाया करती थी। जब वही नाज़िल हुई लेकिन फिर कुछ अर्से के लिए वही का सिलसिला मौकूफ हो गया, तो अल्लाह जल्ल शानहू की कुछ हिकमत होती, उस हिकमत के तहत कुछ अरसे के लिए वही के हुजूर में ताख़ीर कर दिया करते थे अल्लाह जल्ल शानहू। लेकिन इससे हुजूर अलैहिस्सलाम परेशान होते, क्योंकि इस्लाम का जो इस्लामी इब्तदाई जो दौर गुजरा है बड़ा सख्त हुजूर अलैहिस्सलाम पर गुजरा है। बड़े सख्त हालात, बड़े सब्र आज़मा हालात, तकालीफ, परेशानियाँ मक्का मुकर्रमा की 13 बरस की जिंदगी हम में से बेशतर लोग जानते हैं कि किस कदर ईज़ाओं और तकलीफों के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम ने बसर की। गिनती के चंद लोग ही मुसलमान थे, पूरा मक्का बल्कि सारे भारत कबाइल आपके खून के प्यासे। ऐसे मौके के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम के पास अगर तसल्ली के लिए, सहारे के लिए अगर कोई चीज़ थी तो अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से नाज़िल करता वही थी, जिसमें आपको तसल्ली मिल जाती, आपको सहारा मिल जाता कि अल्लाह मेरे साथ है। दुनिया भर अगर आपके खिलाफ हो जाए तो कोई परवाह नहीं, अगर आपका रब आपके साथ है तो अल्लाह सबके लिए काफ़ी हो जाएगा, सबकी तरफ से काफ़ी हो जाएगा। तो वही के नुज़ूल में कभी कभार ताख़ीर हो जाती, जिससे हुजूर अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते। बाद रिवायात के अंदर ये है कि जब पहली वही नाज़िल हुई, इक़्रा सूरह अलक़ की इब्तिदाई आयात नाज़िल हुई, तो उसके बाद 3 साल तक हुजूर अलैहिस्सलाम पर दूसरी वही नाज़िल नहीं हुई। तो 3 साल का अरसा आपने कैसे गुजारा? सीरत की किताबों के अंदर है कि आप अलैहिस्सलाम इस कदर कर्ब में होते हैं। हुजूर खुद फरमाते थे कि कभी कभार मेरा दिल करता था कि किसी पहाड़ में चढ़ जाऊं और अपने आप को वहां से गिरा दूं। जब कभी ऐसा इरादा मेरे दिल में पैदा होगा तो फौरन एक फरिश्ते की आवाज़ आती कि इन्नका रसूलुल हक़, अब अल्लाह के सच्चे रसूल। तुम्हें मुझे तारीफ मिल जाती, हौसला मिल जाता और वो ख्याल दिल से गुजर जाता। इसी तरह जब वक़ूफ़ होता तो मुश्रिकीन की ज़बानें भी दराज हो जाती। बाद रिवायात के अंदर आता है कि एक दफ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम बीमार हुए, 2-3 दिनों के लिए तहज्जुद में न उठ सके, तो आपके पड़ोस में अबू लहब जो हुज़ूर का जानी दुश्मन था और उसकी बीवी उम्मे जमील के नाम से, वो भी हुज़ूर को ईज़ा पहुँचाने में दरपेश रहती। जब देखा कि 2-3 दिन तक आप राह में नहीं उठे तो कहने लगे कि लगता है कि मोहम्मद के शैतान ने नौज़ुबिल्लाह आपको छोड़ दिया। आने वाले फरिश्ते को नौज़ुबिल्लाह शैतान कहा था। और बाद मुश्रिकीन भी ये कहने लगे क़द दिया मोहम्मद, के मोहम्मद को तो उसके रब ने छोड़ दिया। इस किस्म के कलिमात जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मज़ीद परेशानी का बायस बन जाते हैं। एक तो वही का ना आना, फिर तरह तरह के जुमले मुश्रिकीन के ज़बानों पर चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलाम कर्ब में थे। अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से ये आयत नाज़िल हुई, वद्दुहा, कसम है चढ़ते दिन की रोशनी की। दुहा अरबी ज़बान के अंदर उस वक्त को कहा जाता है कि जब सूरज खूब चढ़ जाए और उसकी रोशनी के अंदर शिद्दत पैदा हो जाए। एक तो बिल्कुल सुबह का वक्त होता है जिसमें मिली जुली कैफियत होती है, कुछ रोशनी होती है, कुछ तारीकी होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है तो रोशनी बढ़ती जाती है।
جس کو ہم چاش کا وقت بھی کہتے ہیں، عموماً 9-10 بجے کا وقت، جس میں چاش کی 2 رکعات بھی ادا کی جاتی ہیں، چاش کی نفلیں بھی ادا کی جاتی ہیں۔ سورج نکلنے کے 5-10 منٹ کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو اشراق کہتے ہیں۔ اشراق کی 2 رکعتوں کی فضیلت احادیث کے اندر اتنی آئی ہے، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ایک کامل حج اور ایک مقبول حج اور عمرے کا اندر ثواب عطا کرے تو اس کی 2 رکعتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اشراق کی 2 رکعتیں ایک مقبول حج اور عمرے کا اجر و ثواب ہے۔ اور چاش کی نماز کی فضیلت احادیث کے اندر آئی، حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرات صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے بدن کے اندر 360 جوڑ ہیں اور ہر آدمی پر لازم ہے کہ اپنے ہر جوڑ کا ایک صدقہ روزانہ دے دیا جائے۔ 360 جوڑ اور ہر جوڑ کا وہ صدقہ دے دیا کرے۔ حضرات صحابہ کہنے لگے کہ ہم میں سے تو کوئی آدمی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روز 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ چاش کی 2 رکعتیں کہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہے۔ چاش کی 2 رکعتیں یہ انسان کے بدن میں موجود 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے 2 رکعتوں کا اہتمام ہو، مسجد میں نہ ہو تو گھر میں نہ ہو تو دفتر میں، ظہر کے وقت سے پہلے یہ 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ظہر کے وقت سے پہلے یہ 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہاں ایسے وقت کو کہا جائے تو دن کی روشنی کی اللہ جل شانہ نے قسم کھائی اور دوسری قسم کھائی بندئی کے علاقہ رات کی تاریکی کی جب وہ چھا جائے اور رات کی تاریکی کا اندھیرا ہر چیز کو ڈھانپ دے۔ 2 قسمیں کھا کر حضور علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ ماں بدعت اور ربو کا وہ مقام کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ مشرکین کے اعتراضات کا اور مشرکین کے کاموں کا اللہ جل شانہ نے جواب دیا۔ بعض روایات کے اندر ایک اور واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کچھ یہود نے مشرکین سے کہا کہ تم جا کر حضور علیہ السلام سے 3 سوال کرو، اگر وہ ان کے درست جواب دے دے تو سمجھ لو کہ آپ پر حق پیغمبر، اگر جواب نہ دے سکے تو سمجھ لو کہ وہ جھوٹے ہیں۔ پہلا سوال جو مشرکین نے کیا وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کا تھا۔ دوسرا سوال ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق تھا اور تیسرا سوال روح سے متعلق تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ بعض کتابوں کے اندر اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے اصحاب کہف کے واقعے کے مطابق دریافت کیا۔ تو ورنہ یہ 2-3 سوالات حضور سے پوچھے گئے تو حضور نے فرمایا کہ جب وحی آئے گی تو میں تمہیں بتا دوں گا، ابھی مجھے علم۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کے بعد وحی آنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا کچھ عرصے کے، اور اس دوران مشرکین اور یہود کہنے لگے کہ آپ تو جھوٹے ہیں، اللہ نے آپ کو چھوڑ دی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وحی نازل ہوئی، سورہ کہف نازل ہوئی اور اس سارے واقعات کا تفصیل سے جواب دیا۔ اس کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ جو وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے جب اس سے یہ کہا کہ میں بعد میں جب وحی آئے گی تو تمہیں جواب دے دوں گا، یہ فرماتے ہیں آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ حالانکہ جب بھی کوئی بات آنے والے وقت کے حوالے سے کوئی ارادہ کرے کسی چیز کو بیان کرے تو انشاءاللہ کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اس کی وجہ سے وحی کے حصول میں تاخیر ہوئی۔ وہاں بعد میں سورہ کہف نازل ہوئی اور یہ سورہ ضحیٰ نازل ہوئی۔ حضور علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ ماں بدعت اور ربو کا وما قضى کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا۔ یہاں ایک بات ذہن میں بٹھا لیجیے گا کہ قرآن کریم کی جتنی بھی آیات جتنی بھی صورتیں ہیں علماء فرماتے ہیں یہ سب کے سب حضور علیہ السلام کی علمی اور آپ کی تعارفی زندگی کو بیان کرتی اور حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ قرآن کریم کی عملی پہلوؤں کو اجاگر کرتی۔ ایک ہوتا ہے علم
اور دوسری چیز ہوتی ہے عمل، جس کو ہم معلومات کہتے ہیں۔ نماز کے فرض ہونے کا علم سب کو ہے، پڑھنے والے کچھ لوگ ہیں، جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اس کا علم حاصل ہے، لیکن عمل کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ علم الگ چیز ہوتا ہے، عمل الگ چیز ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے حضور علیہ السلام والسلام کی حیات مبارکہ کی علم کی تصدیق کھینچی، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھی، جب حضور سے کے مطابق پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ خلقہ القرآن، پورا قرآن آپ کے اخلاق کو بیان کرتا ہے، پورا قرآن آپ کی سیرت کو بیان کرتا ہے۔ تو قرآن کریم حضور علیہ السلام کی علمی اور تعارفی زندگی کو بیان کرتا ہے، اور حضور کی زندگی قرآن کی عملی تصور کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ قرآن کا سمجھنا حضور کی سیرت کے بغیر ممکن نہیں ہے، حضور کی سیرت کو سمجھنا قرآن کو پڑھے بغیر ممکن نہیں ہے، کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں حضور کی سیرت کو پڑھے بغیر قرآن سمجھ سکتا ہوں، یاد رکھیے گا کہ یہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے، خود کو گمراہ کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں قرآن کو حضور کے واسطے کے بغیر سمجھ سکتا ہوں، تو یاد رکھیے گا کہ وہ قرآنی مفہوم کا، آیات کا مفہوم کچھ کا کچھ بیان کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، فمن فرض فیہن الحج، اس پر حج فرض ہے، اتموا الحج والعمرۃ للہ۔ یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن بیان کرتا ہے، لیکن نماز کس طرح پڑھیں، زکوٰۃ کیسے دیں، کتنے مال میں دیں، حج کیسے کریں، اس کی کوئی ذکر، کوئی تفصیل قرآن کے اندر موجود نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضور کی حیات کا، آپ کی سیرت کا، آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر اقیم الصلاۃ کا مفہوم سمجھ میں آئے گا، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تب کہیں جا کر آتوا الزکاۃ کا مفہوم سمجھ میں آئے گا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تب کہیں جا کر اتموا الحج والعمرۃ للہ کا مفہوم سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو حضور کی حیات کے بغیر سمجھ سکتے ہیں، کچھ لوگ کہتے پیدا ہوئے جو خود کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہم صرف حسبنا القرآن، ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے حج کی کیا تفصیل بیان کی، مثال کے طور پر اکثر دیکھتا ہوں حج کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ عالمی کانفرنس مسلمانوں کی منعقد کی جائے، جو کسی بھی ملک میں قائم کی جا سکتی ہے، سوئٹزرلینڈ میں بھی ہو سکتی ہے، امریکہ میں بھی ہو سکتی ہے، برطانیہ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے مکہ مدینہ جانا کوئی ضروری نہیں، اس کے لیے عرفات کے میدانوں میں اور مزدلفہ میں رات گزارنے کوئی ضرورت نہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح کہ اقوام متحدہ کی عالمی کانفرنسیں ہوتی ہیں، ایسے ہی مسلمانوں کی عالمی کانفرنس ہونا کافی حج کی ذمہ داری ادا ہو۔ تو جو حضور کی سیرت کے بغیر اگر قرآن کو سمجھنا چاہے گا، کہیں کہ میں اس کے بغیر سمجھ سکتا ہوں، وہ ایسی واقعات قسم کی باتیں اور واقعات قسم کے حالات ہیں۔ ایمان ذہن میں بٹھا دیجیے کہ قرآن کو حضور کے واسطے کے بغیر بھی سمجھ سکتے ہیں، نہیں حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کو قرآن کے بغیر سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کی جب تفسیر بیان کی جا رہی ہو تو سمجھے کہ سیرت طیبہ کا بھی بیان ہوگا، سیرت طیبہ کا بھی ذکر ہوگا۔ پورا قرآن حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی علمی اور تعارفی تصور کو پیش کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ قرآن کی تفسیری اور قرآن کی عملی تصور کو ہمارے سامنے اجاگر کرتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کے بغیر ایک کا تصور دوسرے کے بغیر ادھورا ہے، نامکمل ہے اور گمراہ کن ہو سکتا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ان آیات میں والضحیٰ، دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھا کر حضور علیہ السلام کو یہ تسلی دی کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہیں آپ سے ناراض ہوا۔ اگلی آیت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
کہ آپ کی آنے والا جو دور ہوگا وہ آپ کی گزشتہ دور کے مقابلے میں بہترین ہوگا، اور قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ان دونوں آیات کا تعلق دنیا سے بھی ہو سکتا ہے، آخرت سے بھی ہو سکتا ہے۔ آخرت اور اولا، آخرت ایک آخرت کو بھی کہتے ہیں، اور آخرت بعد میں آنے والے وقت کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ دنیا سے ان آیتوں کا تعلق تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام جس ابتدائی ماحول کے اندر یہ آیات گزری، ابھی میں نے شروع کے اندر نقشہ کھینچا کہ مکہ مکرمہ کی پوری 13 برس کی زندگی سب قسم کے صبر آزما حالات سے بھری ہوئی، طرح طرح کی تکالیف، طرح طرح کی پریشانیاں، پورا مکہ آپ کے خون کا احاطہ تھا، گنتے کے چند لوگ مسلمان، لیکن اللہ کی طرف سے آپ کو حکم تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے، لوگوں کو آخرت کے حوالے سے ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کیجیے۔ آپ اسلام کی نشر و اشاعت کے حوالے سے ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ بعض حضرات صحابہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی حضور کو دیکھتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ حضور کوئی ایسے شخص نے جس پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائما الفکر، ہمیشہ غمزدہ رہتے تھے، مسلسل فکر مند رہتے تھے، اور یہ ہمیشہ کا غم یا مستقل کا غم یا تفکر صرف اپنی ذات کے حوالے سے نہیں تھا، وہ امت کی نشر و اشاعت کے حوالے سے تھا کہ کس طرح یہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے، پوری دنیا میں عام ہو جائے۔ ایک طرف قسم پرسی کا یہ حالت کہ پاپوں کی نوبت ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، ایسے موقع پر اللہ کے نشانوں کی طرف سے یہ تسلی کی آیات نازل ہوئی کہ آپ کے آنے والا جو دور ہوگا وہ آپ کے اس دور کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہترین ہوگا، کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اسی لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ اسلام پھیلتا گیا۔ حضرات صحابہ کے زمانے میں 2/3 دنیا کے اندر یہ اسلام پھیل چکا۔ بعض روایات کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ اللہ جل شانہ نے حضرات صحابہ کے زمانے میں بھی بلکہ امت کے زمانے تک جتنے ممالک فتح ہوں گے، جتنے علاقے فتح ہوں گے، وہ سب حضور کو زندگی میں ہی بتلا دیے گئے اور دکھلا دیے گئے۔ اور حضور علیہ السلام یہ سن کر، یہ بات دیکھ کر انتہائی مسرور ہوئے۔ اس آیت کا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ قریب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے کہ اتنے علاقے فتح ہوں گے، کیسر و کسرا آپ کے غلاموں کے ماتحت آ جائیں گے۔ اس سے حضور علیہ السلام راضی ہو گئے، خوش ہو گئے۔ اور بعض علماء نے ان آیات کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی لکھا ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آپ کی آخرت کہیں زیادہ بہتر ہو، اور یہ وجود ہوگا کہ جب آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ مقام محمود سے مراد علماء نے شفاعت کبریٰ دی ہے۔ اللہ نے ایک خاص شفاعت حضور علیہ السلام کے مقرر کر رکھی ہے، اور اس وقت حضور علیہ السلام لواء الحمد، حمد کے اللہ کی حمد کے جھنڈے کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پوری امت کے لیے سفارش کریں گے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر ہوں گے وہ سب آپ کے جھنڈے تلے آ جائیں گے، اور اس وقت ہر پیغمبر کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا کریں گے کہ آج تک نہ کسی نے ایسی حمد و ثنا بیان کی ہوگی، اور نہیں دنیا میں اس کے بعد کسی کو ایسی حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق دی جائے گی۔ اللہ فرمائے گا اپنے پیغمبر سے، اے میرے محبوب اٹھ، سجدے سے سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، آپ مانگتے جائیے، آپ کو عطا کیا جائے۔ اس وقت حضور فرمائیں گے کہ اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک آپ میرے ایک امتی کو بھی جہنم سے نہ نکال دیں۔ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا۔
یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت حضور علیہ السلام نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا. تو اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کا رب آپ کو اتنا نواز دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہاں تک کہ اللہ فرمائے گا کہ میرے محبوب کیا تو آپ راضی ہو گئے. حضور فرمائیں گے کہ ہاں اللہ میں راضی ہوں گے. یہ کام بشارت والی خوشخبری والی آیت ہے. حضرت امام باقر رحمہ اللہ تعالی بڑے جلیل قدر محدث گزرے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسل سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان والے سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے خوشخبری اور بشارت دینے والی آیت یہ ہے لا تیأسوا من روح اللہ. اسی طرح ایک آیت کے اندر فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بشارت والی آیت یہ ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ خوش کرنے والی آیت, بشارت اور خوشخبری دینے والی آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ پیغمبر آپ قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اور حضور علیہ السلام کی رضا یہی ہوگی جب تک ایک امتی جہنم میں ہوگا کہ آپ فرمایا کہ میں راضی نہیں ہوں. یہاں تک کہ سارے امتی جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ پڑھا سب کو حضور علیہ السلام کی شفاعت سے سفارش سے جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت کا انہیں حقدار بنایا جائے گا. یہ ہے قرآن کریم کی آیت جس میں حضور علیہ السلام کو تسلی کے کلمات کہیں. اگلی آیتوں کے اندر آخر تک اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام پر اپنی 3 نعمتوں کو بیان کیا, 3 احسانات اور 3 نعمتیں, اور ان 3 نعمتوں کے مقابلے میں 3 احکام بھی آپ کو دیے گئے. پہلی نعمت جو حضور علیہ السلام کو دی گئی وہ یہ تھی کہ لم یجدک یتیما فآویٰ کہ پیغمبر کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا, فآویٰ سے ہم نے آپ کو ٹھکانا دیا. حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کا پورا بچپن یتیمی کے اندر گزرا. ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے کہ والد ماجد کا انتقال ہوا, دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے. حضرت عبداللہ حضور علیہ السلام کے والد ماجد نوجوانی میں ہی انتقال کرے. 18-19 برس کی عمر بتلائی جاتی تھی جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا. اور جب دنیا میں آپ تشریف نہ آئے ابھی 6 برس کی عمر نہیں ہوئی تھی کہ والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا, اور پھر دادا نے اپنی پرورش میں لیا. 2 سال سے عرصہ مزید گزرتا ہے, 8 سال کی عمر ہوتی ہے تو دادا جناب عبدالمطلب بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں. پھر آپ کے چچا جناب ابو طالب آپ کو اپنی سرپرستی میں لیتے ہیں, اور حضور علیہ السلام اپنی چچا کی سرپرستی میں, چچا کی کفالت میں اپنا وقت گزارتے ہیں. یتیمی کا دور تھا لیکن اللہ نے کیا ٹھکانا دیا کہ چچا کے دل میں آپ کی محبت ڈالی. حالانکہ عرب کا وہ معاشرہ جس معاشرے کے اندر آپ پل رہے تھے, بھائی کا کوئی دشمن. آج کل کا معاشرہ بھی ایسے کوئی بھائی کسی کا رابطہ نہیں ہے, بھائی بھی ایک دوسرے کی اچھا نہیں سوچتے. اللہ معاف کرے, حسد جلن کینہ ہر ایک کے دلوں میں ہوتا ہے کہ کسی بھائی کو اگر کچھ زیادہ مل گیا تو دوسرے کے دل میں طرح طرح کے حسد کی, کینے کے, بغض کے جذبات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن اس ماحول کے اندر اللہ جل شانہ نے چچا کے دل میں آپ کی محبت ڈالی. اور وہ کون سا ماحول تھا؟ سورہ معون کے اندر اللہ جل شانہ نے بیان کیا فذلک الذی یدعو الیتیم. یہ وہ ماحول تھا کہ جس میں یتیموں کو دھتکارا جاتا تھا, یتیموں کا حق چھینا جاتا تھا, یتیموں کا مال لوٹ لیا جاتا تھا. سگے رشتہ دار یتیم بچوں کے مال کو لوٹ لیتے تھے, اس کا مال ہڑپ کرتا. یہ وہ ماحول. ایسے موقع پر چچا کے دل میں اپنے بھتیجے کے لیے محبت کا پیدا ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص انعام ہوتا. روایات کے اندر آتا ہے خود ابو طالب کے بھی 12 سے اوپر بچے تھے, لیکن جتنا حضور علیہ السلام سے آپ محبت کرتے تھے کسی اور سے نہیں کرتے, سگی اولاد سے نہیں کرتے.
یہاں تک کہ سفر میں، حضر میں، جہاں کہیں بھی جاتے آپ کو ساتھ رکھا کرتے ہیں. طائف کے اور شام کے سفر میں گئے تجارت کے لیے تو حضور علیہ السلام کو بھی ساتھ لے کر گئے. بعض روایات کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا تفسیر کی کتابوں کے اندر. ایک دفعہ حضور علیہ السلام مکے میں کہیں کھو گئے، بڑا تلاش کیا مکی کی گھاٹیوں کے اندر، پہاڑیوں کی طرف وہی کسی جگہ حضور علیہ السلام حضرت جناب ابو طالب سے کھو گئے. ملے نہیں، بڑا تلاش کیا تو جناب ابو طالب کعبے سے چمٹ گئے اور رو رو کر آپ کے ملنے کی دعائیں کرنے لگے. اللہ کی شان یہ ہوئی کہ ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے حضور کو دیکھ لیا اور حضور علیہ السلام اس کو چھوٹے تھے. ہر ایک کے دل میں آپ کی محبت تھی. جب تک نبوت سے اعراض نہیں کیا تو بڑا بڑا کافر بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے جانا کرتا. حضور علیہ السلام کو اس وقت چھوٹے تھے. اپنی موہنی کو ابو جہل نے نیچے دکھایا اور پیچھے حضور علیہ السلام کو سوار کیا اور خود آگے سوار ہوا. کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ موہنی نے اٹھنے سے ہی انکار کیا. بڑا زور رہتا ہے کہ موہنی اٹھ جائے لیکن موہنی اٹھی نہیں. کہیں سے آواز آئی کہ بدبخت تم کیا کرتے ہو، جس آدمی کو تم پیچھے بٹھا رہے ہو وہ تو اس زمانے کا امام ہے، تم اسے آگے رکھو تب کہیں جا کر مجھے اٹھے گی. جب آگے رکھا تو پھر مجھے میں چلنا شروع کیا. اس وقت تک اس سے چلنے سے ہی انکار کیا. یوں حضور علیہ السلام اپنے چچا تک پہنچے. الگ یزید یتیما فآویٰ کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پائے، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیے. ووجد ضالا فہدیٰ یتیم کی کیا فضائل ہیں وہ ہم میں سے کسی بھی آدمی پر مخفی نہیں ہے. بعض روایات کے اندر آیا کہ مسلمان گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم پرورش پاتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو. اور مسلمان گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی یتیم پرورش کرتا ہو اور اس سے برا سلوک رکھا جاتا ہو. یہ سب سے بدترین گھر اور سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا رویہ اپنایا جاتا ہو. اور سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی یتیم ہو اس کے ساتھ برا رویہ رکھا جاتا ہو، برا سلوک کیا جاتا ہو. ایک صحابی آ کر کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام میرا دل بڑا سخت، میں بڑا سخت دل ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ تمہارے دلوں کو نرم کر دے گا. ایک روایت میں فرمایا کہ یتیم کے سر پر جو آدمی ہاتھ رکھتا ہے شفقت سے، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ ہر بال کو ایک کے نیچے اللہ اس کو عطا کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انا وکافر الیتیمین یتیم ہاتین کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا. پھر قیامت کے دن اس طرح جنت میں ہاتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلی آپس میں ملی ہوئی ہیں، ان میں کوئی آپس میں گیپ نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے. ایسے ہی میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے پھر جنت میں اس طرح ساتھ. یہ یتیم کے فضائل ہیں جبکہ اللہ معاف کرے ہمارے یہاں اس معاشرے کے اندر کی رواج کا آرش کا معاشرہ بھی ایسا ہی ہے. اصل اسی ہر آدمی کی رات جب نہیں ہوتی ہے جب کسی کے والد سے انتقال ہو جائے، بچے یتیم ہوں تو اس بیوہ کو بھی لاوارث چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے بچوں کو بھی لاوارث چھوڑ دیا جاتا ہے. بلکہ اسی تجسس میں ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کے مال کو ہڑپ کیا جائے اور کس طرح اس کے مال کو جو ہے نا کھایا جائے، اس کے مال کو ہڑپ کیا جائے. الگ یتیم یتیما فآویٰ کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا. ووجدک ضالا فہدیٰ ضال کا معنی ناواقف کے لیے گئے، یعنی حضور علیہ السلام دین اور شریعت سے ناواقف تھے. اللہ جل شانہ نے آپ کو وحی سے نوازا، دین سے نوازا، شریعت سے نوازا، قرآن کا علم دیا. آج نیک کی خزانوں سے اللہ جل شانہ نے علم سے نوازا. قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے وہ چیزیں آپ کو سکھلائیں جو آپ نہیں جانتے تھے اور یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل اور احسان تھا.
وعلمك ما لم تكن تعلم. تو ہر آدمی ایسے نہیں ہوتا ہے دنیا میں کچھ سیکھ کر نہیں آتا، اللہ سکھاتا. حضور علیہ السلام پر یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ آپ راستے کے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن خاص اللہ کے نشانوں کی طرف سے وہ علم سے نوازا گیا کہ دنیا کے بڑے بڑے علماء آپ کے علم کے آگے کچھ حیثیت نہیں رکھتے. دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر، دنیا کے بڑے بڑے حکیم آپ کے علم کے آگے رتی برابر کی حیثیت نہیں رکھتے. یہ جملے کا مطلب ہے کہ کہ ہم نے آپ کو ناواقف پایا، فہدا تو ہم نے آپ کو جو ہے راہ راست پر آپ کی رہنمائی کی، آپ کو علم سے نوازا. یہ دو احسانات. تیسرا احسان فرمایا کہ ووجدک عائلا فاغنی. عائل کہتے ہیں تندرست کو، عیالدار کو، یعنی ہم نے آپ کو تندرست پایا، فاغنی ہم نے آپ کی تنگی کو دور کر دیا اور آپ کو مستغنی کر دیا، بے نیاز کر دیا. تندرست مالی دنیاوی اعتبار سے. حضور علیہ السلام یتیم تھے، یتیم کے پاس کیا ہوتا ہے، اور والد بھی کوئی جائیداد چھوڑ کر نہیں مارے، اس پر انتقال نہیں کر گئے تھے کہ کوئی بڑی جائیداد انہوں نے چھوڑی. لیکن اللہ جل شانہ نے خاص احسان فرمایا کہ آپ کی تجارت کے اندر برکت رکھی. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مکے کی مالدار ترین خواتین میں سے تھی، آپ کے نکاح میں آئی، سارا مال آپ کے قدموں میں رکھ دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو مکے کے بڑے تاجروں میں سے تھے، مشرف اسلام ہے، سارا مال آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا. یہاں تک کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ کسی آدمی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع پہنچایا. کسی آدمی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا. یہ حضور علیہ السلام پر احسانات تھے کہ اللہ جل شانہ نے مالی اعتبار سے بھی آپ کو مستغنی کر دیا، آپ کی تنگی کو دور کر دیا. بلکہ جناب ابو طالب جو آپ کے چچا جن کی پرورش آپ ہوتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری کفالت آپ نے لے لی. ان کے اولادوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذمہ تربیت میں، ان کا خرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عاشق، ان کا خرچہ حضور علیہ السلام اٹھایا کرتے تھے. یہ وجدک عائلا فاغنی کہ ہم نے آپ کو تندرست پایا تو ہم نے آپ کو مستغنی کر دیا، آپ کی تنگی کو دور کر دیا. اس کا دوسرا مطلب علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دل کے اعتبار سے آپ کو غنی کر دیا، کہ ماں کی محبت آپ کے دل میں نہیں تھی. دل کے بڑے سخی آپ کی ثقافت کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں. کچھ بھی آپ کا حضور علیہ السلام فقراء میں غرباء میں صدقہ کر دیا کرتے تھے. قناعت کی سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ جل شانہ کسی کو عطا کرے. بہت سے مال والے دل کے غریب ہوتے ہیں، سب سے بڑی دولت جو اللہ کی طرف سے کسی کو عطا ہوتی ہے تو قناعت کی دولت ہے میرے دوست. ایک حدیث مبارک کے اندر حضور نے فرمایا کہ لیس الغنی عن کثرۃ العروض ولکن الغنی غنی النفس، کہ مالداری مال و اسباب کی کثرت کا نام نہیں ہے. مالداری تو اصل دل کی مالداری ہے کہ مال ہے لیکن اس کی محبت دل کے اندر موجود نہیں. اللہ نے دل کے اندر مال کی بے رغبتی اتنی رکھی کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے لیکن اسے فکر نہیں. مال کی محبت کا دل میں ہونا، شرک و بخل کا دل میں ہونا، یہ غریبی ہے میرے دوستوں. یہ سب سے بڑی تندرستی ہے، اس سے بڑا مخلص اور کنگال کوئی نہیں ہو سکتا. مال ہے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملتی. مال ہے حج میں لگانے کی توفیق نہیں مل رہی. مال ہے عیسیٰ اقربا کو دینے کی توفیق نہیں مل رہی. مال ہے ماتحتوں کو دینے کی توفیق نہیں مل رہی. اس سے بڑھ کر کنگال اور مخلص کوئی نہیں ہو سکتا. ایسا مال انسان کی کسی بھی کام کا نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں سخت نہ ہوتا ہو، انسان کو نیکی کے کاموں کی کرنے کی توفیق نہ دیتا ہو. کتنے مالداروں کو ہم نے دیکھا دنیا جہاں گھوم لیتے ہیں لیکن توفیق نہیں ملتی تو حج میں جانے کی توفیق نہیں. مکان پر مکان بنا رہے، کروڑوں کا مکان رکھا ہوا
لاکھوں کی گاڑی موجود ہے لیکن حج کی توفیق نہیں مل رہی، وہاں سرمایہ لگانے کی توفیق نہیں مل رہی۔ حالانکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کثرت کے ساتھ حج اور عمرہ کرنا کی مالداری کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ اس کے ذریعے مال بڑھاتا ہے، مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور ہم اسی میں سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہمارے مال کے اندر کوئی کمی ہو، مال کے اندر کوئی کمی ہو، بلکہ ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا کہ جو قرض لے کر گئے ابھی حج سے واپس نہیں ہوئے تھے کہ اللہ جل شان نے قرض بھی ادا کر دیا، حج بھی پورا ہو۔ اس لیے نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کے مال کو بھی گھٹتا نہیں ہے، یہ اصل مالداری ہے جو اللہ کسی خوش نصیب کو عطا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں 90,000 درہم کسی نے بیچے، 90,000 درہم، کروڑوں روپے بنتے ہیں آج کی طرف۔ صبح فجر کے وقت میں آپ کے پاس پہنچے، مسجد میں آپ نے ڈھیر لگا دیا، ظہر تک 1 درہم بھی آپ کے پاس موجود ہے، حضور فرماتے تھے کہ بہت پہاڑ اگر سونے کا بن جائے تب بھی میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک سونے کا ٹکڑا بھی میرے پاس باقی ہے، اس وقت تک میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کرتا رہوں گا، لٹا کر رہوں گا۔ بلکہ مال روایات کے اندر آئے کہ ایک دفعہ پتہ چلا کہ کچھ مال جو حضرت بلال کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا ان میں سے چند دینار گھر میں رہ گئے، حضور علیہ السلام اس رات گھر پر بھی نہیں گئے، مسجد میں آرام فرمایا تھا، فرمایا کہ میں اسے گھر میں بھی نہیں آرام کر سکتا جس گھر کے اندر مال موجود ہو، دراہیم و دنانیر موجود، میں اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جس میں دراہیم و دنانیر موجود۔ تو ظہر تک تو 90,000 درہم صدقہ کر دی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کو صدقہ کرنے کے بعد پھر ایک سائل سوال کرتے آگے آیا اور حضور سے فرمایا کہ مجھے کچھ دیجیے، حضور نے فرمایا کہ کچھ بچا ہی نہیں کہ میں تمہیں دوں۔ اچھا آپ سے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، فلاں دکاندار کے پاس جاؤ، جتنا تمہیں چاہیے میرے نام پر اس سے ادھار رکھو، جتنا تمہیں چاہیے میرے نام پر ادھار لے لو اور جتنا چاہیے تم مجھ سے لے لو۔ عمر بیٹھے ہوئے سے فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ خود کیوں زحمت کرتے ہیں، موجود نہیں ہے، قرض لے کر دے رہے ہیں، قرض لے کر دے رہے ہیں، اتنی زحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور کے چہرے پر ناگواری آ گئی، ایک دوسرے صحابی آگے بڑھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ خرچ کرتے جائیے، گھبرائیے، اللہ آپ کو کبھی فقر و فاقہ اور تنگستی کا شکار نہیں کرے۔ یہ سن کر حضور کے چہرے پر بشاشت آ کوئی اگر خود بات نہ بھی ہوتا تب بھی کہیں سے قرض لے کر صدقہ کر دیا کرتا۔ بعض علماء کہتے ہیں بلکہ حدیث کی کتابوں سے بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کبھی کسی ساحل کو نہ نہیں کرنا۔ آپ کی ڈکشنری میں نا کا لفظ لا کا لفظ آئی۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ ماں قال لا خط الا في تشهده لولا التشهد لكان خلافه نام۔ اللہ کی قسم آپ نے کبھی لا نہ نہیں فرمایا سوائے کلمہ شہادت کے اندر جس میں لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، اس میں لا کے لفظ لا عربی زبان میں نا ہوتے ہیں، نہیں کبھی آپ نے نہیں فرمایا، نہ نہیں فرمایا سوائے کلمہ شہادت کے۔ اللہ کی قسم اگر یہ کلمہ شہادت نہ ہوتا تو آپ کی نا بھی ہاں میں تبدیل آپ کی نا بھی ہاں میں تبدیل ہو جاتی، کبھی آپ نے لا کسی تندس کو نہیں پڑھا۔ یہ وجد تعالیٰ فاغنا دل کی مالداری جو اللہ نے آپ کو اور پھر آپ کی توسط سے حضرات صحابہ کو عطا کیا تھا۔ حضرات صحابہ کی مثالیں ایسی ہیں حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ غزوہ تبوک کے موقع پر مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ کیا کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں کچھ دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اگر عثمان غنی اٹھے کہا میری طرف سے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں صحابہ سامان سمیت وقت۔ پھر حضور نے یہ آواز لگائی، دوبارہ اٹھے اللہ کے رسول میری طرف سے مزید 100 اونٹ اللہ کے راستے میں صحابہ سامان سمیت وقت۔ پھر حضور نے آواز لگائی، پھر فرمایا کہ میری طرف سے مزید 100 اونٹ اللہ کے راستے میں صحابہ سامان سمیت وقت۔ 300 اونٹ صحابہ سامان سمیت اللہ کے راستے میں وقت کیا۔ حضور نے جھولی اٹھائی، دعا دی کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوگی، آپ بھی عثمان سے راضی کہ عثمان آج کے بعد تم جو بھی کرو گے تمہیں کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچے۔ 35,000 درہم کے اندر
مکی کا وہ مدینے کا وہ میٹھے پانی کا کنواں جس کو بیر روما کہتے ہیں، یہودی سے خرید کر مسلمانوں کی وقت کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تین انعامات کرنے کے بعد تین احکام آپ کو دیے گئے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس یتیم پر ناراضگی کا اظہار مت کیجیے، اس کو سختی کے ساتھ جواب ادا دیجیے، کیونکہ خود آپ یتیم تو آپ کی حکم دے گئے کہ پہلے یتیم سوال کرے، یتیم مانگے تو دے سکتے ہیں تو دے، نہیں دے سکتے ہیں تو خاموشی اختیار کرنے، اس کو برا بھلا کہنا، جھڑکنا کہ اللہ معاف کرے، کہیں اللہ کی نعمتوں کے چھن جانے کی کا سبب نہ بن جائے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں جب کوئی سوال کرنے والا سوال کرے تو اس سے عبرت حاصل کیا جائے۔ اللہ نے ہمیں اس دن سے بچایا، اس نوبت کی آنے سے بچایا کہ کہیں اس کی جگہ ہم کھڑے نہ ہوتے اور ہم لوگوں کے سامنے سوال کرتے۔ اس لیے اگر دے سکتے ہیں تو نرمی کے ساتھ دیں، نہیں دے سکتے ہیں تو سکوت اختیار کریں۔ جھڑکنا یہ اللہ کی نعمتوں کے چھن جانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کسی چیز سے اللہ کے عرش ہلتا نہیں جتنا کسی یتیم کے رونے کی وجہ سے اور اس کے دل کے غمزدہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے عرش میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا عرش لرز اٹھتا ہے تو کسی یتیم کو ملایا جاتا ہے، اس کو چھڑکا جاتا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ عوام مسائل پر کوئی سائیں سوال کرے، سوال کرنے والا وہ علمی اعتبار سے سوال کرے، دنیاوی مال و متا کے اعتبار سے سوال کرے تو اس کو مت جھڑکیے۔ یہاں پر اثر دیا تھا کہ اگر دے سکتے ہیں تو دیں، نہ دے سکتے ہوں تو جھڑکنا یا ناراضگی کا اظہار کرنا ہی مناسب نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تیسرا حکم دیا گیا کہ جو آپ کی رب پر آپ کی رب کی طرف سے آپ پر نعمتیں ہیں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کی۔ کہ نعمتوں کی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے، اللہ نے علم کی نعمت بیان کی ہے اس کو بیان کرے، اللہ نے دنیا کی نعمت دی ہے اللہ کا شکر ادا کرے، اس کو بیان کرے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تیرا بڑا احسان ہے، فخر ریاض نمود مقصود نہ ہو۔ اللہ کی نعمتوں کا خود پر ظاہر کرنا یہ بھی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ایک طریقہ۔ اللہ نے نعمت دی اچھا لباس کریں، اللہ نے نعمت دی اچھی سواری رکھیں، اللہ نے نعمت دی اچھا گھر رکھیں، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، یہ سب اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے طریقے ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان پر جو نعمت اللہ نے دی وہ نعمت اس کے بدن پر، اس کے جسم پر ظاہر ہو، لیکن اس سے نیت ریا نمود کی نہ ہو، دکھلاوے کی نہ ہو، دوسروں کو حقیر جتلانے کی نہ ہو، اس نعمت کو شکر ادا کرے۔ اور اس نعمت کی شکر گزاری کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حق کے راستے میں، نیکی کے کاموں میں اور طاعات میں اور اللہ کے اشاروں کی مرضیات میں اس مال کو خرچ کریں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہے اور شکر گزاری کا طریقہ ہے۔ اللہ جل شانہ